السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیاست نامہ یوٹیوب چینل میں آپ کا میزبان عثمان خان۔ ایک نئے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں اور آج کی اس ولاگ کے اندر آپ کو کچھ امپورٹنٹ اپڈیٹس دیں گے جو کہ اس وقت کرنٹ سینیریو بنا ہوا ہے سیاست کا، اور خاص طور پر پاکستان کے اندر محمد بن سلمان کی آمد ہونے والی ہے، اور اس کے علاوہ ایک بڑی تعیناتی ہونے والی ہے جی ایچ کیو میں آرمی چیف کی۔ چیف آف آرمی سٹاف 28 نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں۔ 29 نومبر کو نیا آرمی چیف تعینات ہوگا یا باجوہ صاحب اپنی ایکسٹینشن کو مزید جو ہے وہ طول دیں گے، اس پر بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ہم دوسری چیز بات کرنے والے ہیں، خان صاحب جو کہ راول پنڈی میں آ رہے ہیں، ان کے کیا ارادے ہیں، اور اس حوالے سے جو لانگ مارچ ہے اسلام آباد کو مکمل سیل کرنے کا پلان کیوں تجویز دیا گیا ہے، جو کہ نیروبی میں جو کینیا میں ٹیم گئی تھی ارشد شریف کی جو قتل ہے اس کے شواہد اکٹھے کرنے کے لیے، اس میں ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے، اور عدالت یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان نے پولیس کو، آئی جی پولیس کو جو آئی جی پنجاب ہے ان کو کیا ہدایات جاری کی ہیں، اور آئی جی نے اور خاص طور پر پنجاب پولیس نے سپریم کورٹ کے احکامات کا مذاق اڑایا ہے، کتنے بھونڈے طریقے سے، یہ ساری چیزوں کو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں۔ تو آپ کو پہلے جو امپورٹنٹ اپڈیٹ ہے اس وقت وہ بتاتے چلیں کہ شہباز شریف نے خط لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو، اور ان کو بتایا ہے کہ آپ ارشد شریف کے معاملے پر فل کورٹ بینچ بنائیں اور تحقیقات کا آغاز کریں۔ اس حوالے میں آپ کو بتائیں کہ خاص طور پر جو چیف جسٹس آف پاکستان کے زیر انتظام یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان کے کرنٹ جو ججز ہیں وہ 3 رکنی بینچ بھی بنا سکتے ہیں، 5 رکنی بینچ بھی بنایا جا سکتا ہے، اور فل کورٹ بینچ بھی، یعنی جتنے ججز اویلیبل ہوں گے موجود ہوں گے ان کی موجودگی میں بینچ بنایا جائے گا جو کہ جوڈیشل انکوائری کرے گا ارشد شریف کے معاملے پر۔ جو ٹیم کینیا گئی تھی، نیروبی میں انہوں نے دورہ کیا، وہاں سے آئے، انہوں نے جو ہے وہ اپنے حقائق پیش کیے ہیں خاص طور پہ، اور ان کو جو ہے وہ آج بتایا۔ اس کے اندر ایک جو امپورٹنٹ اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیز کنفرم ہو گئی ہے کہ نیروبی کے اندر ارشد شریف بھائی کو جو مارا گیا ہے، جو ان کی جو ان کو جو ہے وہ گولی ماری گئی تھی، وہ ٹارگٹ کلنگ کیا گیا تھا، اور خاص طور پر صرف اونلی ارشد شریف کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ ان کے ساتھ موجود جو دوسرے ساتھی تھے خاور اور خرم، ان کو جو ہے وہ ان سے بھی تحقیقات کی گئی ہیں، اور آپ کو بتائیں کہ وہ جو خرم ہیں انہوں نے جو انکشافات کیے ہیں اس کی بنیاد پر جو رپورٹ تیار کی گئی ہے اس کے اکارڈنگ ارشد شریف کو نشانہ بنا کر قتل کیا گیا تھا۔ اب اس حوالے سے جو ہے وہ مزید کچھ اپڈیٹس بھی آئیں گی، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ خان صاحب اسلام آباد آ رہے ہیں، اور اس کے لیے لانگ مارچ کو جو اس کے اندر جو لیٹ کیا گیا ہے، تھوڑی سی اس کو آگے ڈیلے کیا گیا ہے، منگل والے دن آج یہ شروع ہونا تھا اور اس کو جمعرات پر کیا گیا ہے۔ اس حوالے میں بیک ڈور کچھ رابطے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور خان صاحب کو ایک دفعہ پھر یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ خان صاحب آپ کچھ دن مزید رک جائیں، ہم کوشش کر رہے ہیں حکومت کے ساتھ، لیکن خان صاحب اب اس دفعہ کسی پر اعتماد کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں، کیونکہ آلریڈی خان صاحب کو دھوکے دیے جا چکے ہیں۔ اچھا، اب آپ کو ایک نئی جو اپڈیٹ ہے وہ اس کے بارے میں بتائیں کہ اس وقت کرنٹ سچویشن جو راول پنڈی کی ہے وہ بہت خراب ہے۔ اس وقت ملک کے دوسرے حصوں کے اندر جہاں جہاں احتجاج ہو رہے ہیں، خان صاحب نے اسپیشل ہدایات جاری کی ہیں کہ ان کو جہاں کہیں پر ایمبولنس آئے، جہاں کہیں پر عام عوام متاثر ہو رہی ہو، وہاں پر احتجاج ہرگز نہیں کرنا۔ پی ٹی آئی کی یہ جو ہے وہ آج اعلامیہ جاری ہوا ہے، اور وہ ورکرز جو مختلف شہروں میں روڈ بلاک کر رہے تھے اور اس حوالے سے عوام کو جہاں پر دشواریاں پیش آ رہی تھیں، وہ تمام کی تمام وہ جو دھرنے ہیں، جو روڈ بلاک ہیں، وہ کھلوانے کا حکم دیا ہے عمران خان صاحب نے اور پی ٹی آئی نے کہ ہماری عام پبلک کو تنگ نہیں کرنا، عوام کو جو ہے وہ تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، جہاں جہاں ایمبولنسز آ رہی ہیں وہاں سے فوراً ان کو راستہ دیا جائے گا، اور اس حوالے سے جو ہے وہ عملی اقدامات بھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کیے جا رہے ہیں، اور بے شمار ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں۔ اچھا، جو نئی ڈیولپمنٹ نکل کے آتی ہے وہ ہے محمد بن سلمان کی آمد کیوں ہے، اس پر بہت زیادہ سوالات کیے جا رہے ہیں۔ اور ایک بات آپ کو بتائیں کہ خان صاحب کے لانگ مارچ بھی اسی دوران آ رہا ہے، اور محمد بن سلمان کی بھی آمد ہے اسلام آباد کے اندر۔ اب محمد بن سلمان عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی اور دوست بھی ہیں، سیاست سے پہلے کی ان کی دوستی ہے، جب خان صاحب کرکٹر تھے اور یہ آکسفورڈ میں پڑھتے تھے، اور اس ٹائم محمد بن سلمان بھی آکسفورڈ میں پڑھتے تھے، جو ہے وہ اس ٹائم کی ان کے اچھے تعلقات
ہیں اور اس وقت جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تکلیف میں ہیں، ان کی صحت جو ہے وہ ناسازگار ہے گولی لگنے کی وجہ سے، وہ ان کی عیادت کرنے کے لیے کیا محمد بن سلمان جائیں گے؟ کیونکہ اس وقت خان صاحب اپوزیشن میں ہیں، ایک بڑا سوال ہے۔ اور اس پر ایک اور جو امپورٹنٹ جو بات ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلتے ہیں کہ جو اسلام آباد کے اندر لانگ مارچ ہے نا، وہ اسلام آباد کے تمام داخلی اور خارجی راستوں کو بند کرنے لگا ہے۔ اسلام آباد کے تمام داخلی خارجی راستے تقریباً کوئی 20 سے 25 بنتے ہیں۔ اگر ہم ترنول والی سائڈ سے آئیں تو ترنول والی سائڈ سے جو اسلام آباد کے جتنے بھی تمام داخلی خارجی راستے ہیں وہ ان کو بند کیا جائے گا۔ گولڑا موڑ والی سائڈ سے ان راستوں کو بند کیا جائے گا، پیر ودھائی والی سائڈ سے راستوں کو بند کیا جائے گا، اور مری روڈ سے بھی فیص آباد کو مکمل طور پر بند کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کشمیر سے اور مری سے آنے والے راستوں کو جو ہے وہ لیک ویو پارک کے قریب سے بند کیا جائے گا، پارک روڈ کو بند کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ جو اسلام آباد سیکٹر سے نکل کر راستہ جو ہے وہ بارہ کہو کی طرف جاتے ہیں ان کو بھی بند کر دیا جائے گا، اور خاص طور پر اسلام آباد کو راستہ مکمل ڈسکنیکٹ کرنے کا پلان تیار کیا گیا ہے۔ اس کے لیے کچھ ٹیمیں تیار کی جا رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، جو کہ ڈیوٹیز دیں گی، کچھ مارننگ میں، کچھ ایوننگ میں، کچھ نائٹ میں، تاکہ 24 گھنٹے کے لیے اس کو تمام کو کارڈن آف کیا جائے اور اسلام آباد سے اندر اور باہر نقل و حرکت کو روکا جا سکے۔ اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ کے اوپر پریشر بلڈ کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ ایک بڑی تعیناتی جو آرمی چیف کی ہونے والی ہے، چیف آف آرمی سٹاف کی، 28 نومبر کو آرمی چیف کی مدت ملازمت پوری ہو جائے گی، اور اس کے بعد ایک نئے آرمی چیف 29 نومبر سے اپنا جو ہے وہ سروسز کا آغاز کریں گے۔ اب یہاں پر کچھ چہمے گوئیاں چل رہی ہیں، لیکن آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز بھی بتائیں گے، اور جو آفیشیل چیزیں چل رہی ہیں ان کی بھی آپ کو جو ہے وہ خبرگیری دیتے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو آفیشیل جو چیزیں چل رہی ہیں اس کے اندر آپ کو بتائیں کہ جو مبینہ طور پر رپورٹس آ رہی ہیں، صابر شاکر صاحب کی طرف سے بھی آئی ہیں اور آپ کو عمران ریاض خان کی طرف سے بھی آئی ہیں۔ آرمی چیف جو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں وہ اپنی جو ہے فیئر ویل پارٹیز اٹینڈ کر رہے ہیں، سیلیبریشنز بھی چل رہی ہیں، مختلف یونٹس کے ان کے دورے ہو رہے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ اختتامی ان کو جو کھانے ہیں ان پر مدعو کیا جا رہا ہے۔ لیکن گراؤنڈ ریالٹیز یہ بتا رہی ہیں کہ باجوہ صاحب کہیں نہیں جا رہے ہیں، اور باجوہ صاحب کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے آگے مدت ملازمت کے لیے ان کو جو ہے وہ ایکسٹینشن دی جانے والی ہے۔ لیکن یہ ایکسٹینشن 2 یا 3 سال یا 1 سال کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ شارٹ ٹرم ایکسٹینشن ہوگی۔ شارٹ ٹرم ایکسٹینشن کیوں ہوگی؟ مارچ تک یہ اس میں جو ہے وہ توقع کی جا رہی ہے۔ مارچ والا مہینہ بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ اسلامی اتحادی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کی مدت ملازمت وہاں پر 5 سال مکمل ہونے والی ہے اور وہ ریٹائر ہونے والے ہیں، اور اس کے بعد نیا اسلامی اتحادی فوج کا سربراہ جنرل باجوہ کو لگانے کے لیے تجاویز شہباز شریف کو بھیجی گئی ہیں۔ اور اس سے پہلے جو ہے وہ شہباز شریف نے ملاقات کی تھی جب سعودی عرب ان کا دورہ تھا، تو اس وقت بھی جو ہے وہ چیزیں کچھ فائنلائز ہوئی تھیں، اور اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ خبریں آ رہی ہیں کہ راحیل شریف کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو جو ہے وہ اسلامی اتحادی فوج کا سربراہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے جو ہے وہ یقین دہانی کروائی جا رہی ہے کہ ابھی عمران خان آ رہے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ کوشش یہی کرے گی کہ امن و امان کی صورتحال کا بہانہ بنا کر یہ بیان جاری کیا جائے گا کہ ٹل فردر آرڈرز جو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں، چیف آف آرمی سٹاف ہیں، ان کو مدت ملازمت میں ان کو توسیع دی جاتی ہے، اور یہ توسیع مارچ والے مہینے تک ہو سکتی ہے۔ اب اس سے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو گورنمنٹ کو فائدہ ہوگا کہ وہ موجودہ صورتحال میں جو کشیدگی پیدا ہوئی ہے اس کو کنٹرول کرنے میں جو ہے وہ حکومت کا ساتھ دے گی اور ادارے، اور دوسرا جو فائدہ ہوگا وہ ہمارے آرمی چیف کو ہوگا کہ ان کی مدت ملازمت میں توسیع ہو جائے گی، اور مارچ میں ایک نیا آرمی چیف کا جو ہے وہ ان کی تعیناتی کر دی جائے گی۔ اور اس کے بعد آپ کو اگر صورتحال بتائیں تو عمران خان کو کنٹرول کرنے کا گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس یہی آخری حربہ ہے جس کو وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ جو عمران خان صاحب کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو تمام کے تمام لانگ مارچ کے اپنے شرکاء ہیں ان کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ راول پنڈی میں اکٹھے ہوں، اور اسلام آباد ابھی کوئی بھی نہیں جائے گا۔ 12 دن کے اندر اندر عمران خان خود راول پنڈی میں ان کو جوائن کریں گے، اور راول پنڈی میں یہ قافلے جو لاہور والی سائڈ سے آئیں گے وہ جو ہے وہ جیلم کراس کرتے ہوئے روات اور یہاں سے اسلام آباد میں انٹر ہوں گے، اور جو ہے وہ تمام کے تمام قافلوں کو
راولپنڈی میں اکٹھا کرنے کے لیے شیخ رشید قیادت کریں گے اور ان کا ویلکم کریں گے، اور اس طرح سے پورا ایک بڑا قافلہ جو ہے وہ پشاور سے آئے گا اور سندھ سے قافلے تیار ہو کے نکلیں گے اور بلوچستان سے، جنوبی پنجاب سے اور مری اور کشمیر والی طرف سے جو ہے وہ تمام کے تمام قافلے راولپنڈی میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ اچھا، اب اس کے بعد جو بڑی ڈیولپمنٹ نکل کر آئے گی کہ عمران خان صاحب جب راولپنڈی میں ان قافلوں کو جوائن کریں گے اور وہاں پر جو ہے وہ ایک مومنٹم بنے گا اور راولپنڈی میں پریشر بلٹ ہوگا اور اداروں پر جو ہے وہ خاص طور پر پریشر بلٹ کیا جانے کے امکانات موجود ہیں، خاص طور پر جب جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں عوام نکل کر آ جائے گی۔ اور راولپنڈی میں اس وقت پنجاب کی گورنمنٹ ہے اور پنجاب کی گورنمنٹ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے حق میں بہتر ہے، اس لیے وہاں پر کسی قسم کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہونے کا ڈر نہیں ہے، تو وہاں پر ان کا ایک بڑا اجتماع جو ہے وہ متوقع ہو سکتا ہے اور اس کے بعد عمران خان صاحب خود لیڈ کرتے ہوئے اسلام آباد میں انٹری کریں گے، اور اس موقع پر جو ہے وہ محمد بن سلمان کی بھی آمد ہوگی اور پوری دنیا میں کیا امیج جائے گا، اور خاص طور پر گورنمنٹ جو ہے وہ اس چیز کا جو ہے وہ فائدہ اٹھائے گی کہ عمران خان کے دھرنے کی وجہ سے اور لا اینڈ آرڈر کی جو ہے وہ غلط صورتحال کی وجہ سے محمد بن سلمان پاکستان میں جو ہے وہ ملینز اینڈ ملینز آف ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے آ رہے تھے، جو کہ نہیں ہو سکی، اور ہمارا ملک جو ہے وہ ایک بہت بڑے انقلاب میں جانے والا تھا اور جو ہے وہ ختم ہو گیا اور ہمارے ملک کی قسمت سنورنے والی تھی، وہ اب نہیں سنورے گی، تو اس کا الزام بھی عمران خان کے سر ڈالا جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا، پاکستان کی قسمت جب بھی سنورے گی یہ کسی بھی امریکن گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں سنورے گی، کسی سعودی گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں سنورے گی، یہ کسی پاکستانی گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں سنورے گی، بلکہ یہ اگر قسمت پاکستان کی کوئی سنوار سکتا ہے تو پاکستان کی اپنی قوم خود سنوار سکتی ہے، جو کہ اس قوم کو ابھی تک سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ قسمت کوئی روس سنوار دے گا، کوئی امریکہ سنوار دے گا، کوئی جو ہے وہ اوپر سے ہمیں جو ہے وہ کوئی برسات ہو جائے گی پیسوں کی اور ڈالرز کی جس سے ہمارا ملک سنور جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ملک کی قسمت ہمارے ملک کی عوام سنوار سکتی ہے۔ ہمارے ملک کی عوام اپنے جو ہے وہ طاقت کو اگر سمجھ پائے، ہم اصل میں ہمارے جو آج تک 75 سال تک پاکستانی عوام کو یہ لولی پاپ دیا جاتا رہا ہے کہ پاکستان کی عوام کے پاس طاقت نہیں ہے، پاکستان کے اداروں کے پاس طاقت ہے۔ پاکستان کی عوام کو آج تک سمجھ ہی نہیں آ سکی کہ اصل طاقت کا سرچشمہ کون ہے۔ اصل طاقت جو ہے وہ اللہ کے بعد پاکستان کی قوم کے پاس ہے۔ پاکستان کی قوم جب نکل آتی ہے تو پھر جو ہے وہ تمام کے تمام فیصلے پاکستان کی قوم اپنے حق میں کروا سکتی ہے، لیکن اس مٹھی کو کھلوانا اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر جس طرح سے قوم اس وقت نکلی ہے اور اپنے حق کی خاطر لڑ رہی ہے، اگر یہی جذبہ باقی رہے تو پاکستان کی قوم بہت کچھ کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اب تک کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔